اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مدد ہزار یا مبارک آپ نے سنی آل عمران کی، اس میں رب کریم نے پہلے یہ بات فرمائی ہے کہ یوم الحساب کے اندر بعض چہرے وہ ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بعض چہرے وہ ہوں گے جو سیاہی آمیز اور افسردہ ہوں گے، اور جو چہرے چمکنے والے ہیں وہی سچائی پر مبنی افراد ہیں، ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھلائیوں کا، نیکیوں کا وعدہ کیا ہے، اور جن کے چہرے تاریک ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر معتوب اور اس کے سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہ فرمانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو جانتے بوجھ سے حق کا انکار کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ نماز اور اللہ کی یاد میں سجود اور رکوع کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ یہ جو دو الفاظ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ استعمال کیے گئے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دراصل امت مسلمہ کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے ذمہ یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ ہر اس چیز کو جو اخلاقی طور پہ برتر اور افضل ہے، جو ایتھیکلی، مورلی ایک مثالی شخصیت یا کردار ہو سکتا ہے، اس چیز کو پھیلانے والی، اور جو چیز اخلاق کو تباہ کرنے والی ہے اس کو مٹانے والی امت۔ یہ فریضہ قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، گویا کہ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہر فرد کی ہے، اور یہ اس پوری امت کی ہے کہ اس کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس فریضے کو انجام دیں۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو یہ پوری کی پوری امت اور وہ افراد جو تماشبین ہیں، آبزرورز ہیں، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ چنانچہ امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ فریضہ ہے جو ہر فرد پر اس کے گھر کے حوالے سے، اس کی جہاں کہیں دائرہ اختیار ہے اس کے حوالے سے، اور پورے معاشرے اور کائنات کے حوالے سے اس پر یہ فریضہ عائد کر دیا گیا ہے۔ اس چیز کو علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نے بڑا واضح کر دیا، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت پر مسئول ہے، جواب دہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک امیر ان تمام افراد پر جو اس کے ماتحت ہوں، ایک صاحب خانہ اپنے گھر کے بارے میں، وہ صاحب خانہ گھر میں نہ ہو تو اس کی بیوی اپنے گھر کے تمام معاملات کے بارے میں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اس کا ملازم اس کے تمام معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس حدیث نے پرائیورٹائز بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، آپ ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈال سکتے۔ چونکہ باس نہیں تھا تو سارے کام رکے ہوئے ہیں، جب باس تشریف لائے گا تو فیصلہ کرے گا، یہ اصول اسلام کا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد جواب دہ ہے، ذمہ دار ہے، اس کا احتساب کیا جائے گا، اور یہ صاحب اس طرح کیا جائے گا کہ اس نے اپنے دائرے اختیار میں نیکی کو کہاں تک پھیلایا۔ اگر ایک شخص کسی ادارے کا سربراہ ہے اور اس ادارے کے اندر اس کو معلوم ہے کہ صبح سے شام تک لوگ لگے ہوئے کام کر رہے ہیں، جس میں نماز کے اوقات بھی آتے ہیں، تو کیا وہ ان کو آدھے گھنٹے کے لیے ریلیف نہیں دے سکتا کہ وہ نماز پڑھے، اور اس کی تعلیم نہیں دے سکتا کہ یہ وقفہ
آرام کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ نماز کے لیے. کیا وہ نماز کے بجائے نہیں سمجھا سکتا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے. جو اس کا دائرہ اختیار ہے وہاں اسے کرنا چاہیے. اگر وہ صرف اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہے تو کیا وہ اپنے گھر کے اندر جن کے لیے وہ محنت کرتا ہے، پیسہ کما کے لاتا ہے، ان کی خوشیاں پوری کرتا ہے، ان کے بارے میں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ان کو بار بار آگاہ کرے، ریمائنڈ کرائے، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بغیر کسی غصے اور طیش میں آنے کے، اور وہ ان کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ خود بھی وہ کام کر رہا ہے جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. گویا یہ جو حکم دیا گیا ہے امر معروف نہی عن المنکر کا، یہ کسی ایک گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ وہ گروہ آپ کی طرف سے گھومتا رہے، پھرتا رہے، چکر لگاتا رہے اور لوگوں کو بھلائی کے بارے میں تعلیم دیتا رہے. الفاظ بڑے واضح ہیں، امر بالمعروف. یہ محض تعلیم نہیں ہے بلکہ یہ حکم ہے. امر کا مطلب یہ ہے ایک چیز کو نافذ کرنا، جس میں قوت کا استعمال، زبان کا استعمال، ذرائع کا استعمال، ہر چیز شامل ہے. یہ جو امت مسلمہ کا فریضہ ہے، جب تک اس فریضے کو ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک برائی پھیلتی رہے گی اور بھلائی سگڑتی رہے گی. جو آج کی صورتحال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر ہو یا معاشرہ ہو یا پوری کی پوری دنیا کی صورتحال ہو، اس میں ظلم، ناانصافی، استحصال جس طرح پھیل رہا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے. ہمارا جو کام ہے وہ بھلائی کو پھیلانا ہے تاکہ برائی کم ہو. آپ کے اپنے ملک کے اندر اس تیزی کے ساتھ فحاشی کو، عریانی کو، ہم جنس پرستی کو، ہومو سیکشولیٹی کو اور ان افراد کے بارے میں جو شاید 1% سے بھی کم ہیں، ان کو بنیاد بنا کر کے نوجوانوں میں یہ احساس پیدا کرنا کہ جینڈر کانشسنس ایک سائیکولوجیکل اور انڈیویجول فیصلہ ہے. اس کی کوئی بایولوجیکل بیسس نہیں ہے بلکہ جو آپ نے سوچ لیا وہ آپ ہو سکتے ہیں. یہ جو فحاشی کا ذریعہ ہے، قوم کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے، اس پر کتنے افراد نے زبان کھولی ہے، اس کی مخالفت کی ہے، اس پر قراردادیں پاس کی ہیں، اس پہ لا بنایا ہے یا اس کی حمایت میں خاموش بیٹھے ہوئے. امر معروف کا مطلب یہ جو آپ کا لیول ہے، جہاں پہ آپ کا اختیار ہے، آپ وہاں پہ جواب دیں. اگر آپ کا دائرہ کار محض ایک مدرسہ ہے تو آپ وہاں کے جواب دیں. اگر آپ پارلیمنٹ کے ذمہ دار ہیں آپ اس کے جواب دیں. اگر آپ بلدیہ کے اندر ہیں آپ وہاں پہ جواب دیں. جو دائرہ کار کسی کا ہے اس کے اندر امر بالمعروف کرنا اور وہ اپنے عمل سے کرنا، محض زبان سے نہ کرنا. کیونکہ قرآن پاک بار بار یہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کہ وہ جو کرتے نہیں. حکم تو دے آدمی نماز پڑھنے کا، خود نماز نہ پڑھے، اس کی کہنے میں کیا اثر ہو سکتا ہے. اس لیے جو چند آیات آپ نے سنی ہیں یہ غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں اور ہم میں سے ہر ایک سے مطالبہ کرتی ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے لیے ممکن ہو وہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کی توحید کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو، ان تمام چیزوں کو جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ان کو ہم جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو لوگوں تک منتقل کریں، ان کو سمجھائیں اور اپنا فریضہ ادا کریں. ہم کو توفیق دے اور نپاک اسلام اس پہ عمل کرنے واقع